ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ کیا مطلب؟ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ ان میں ایسی خصوصیات تھیں جو نبیوں میں ہوتی ہیں، مگر حضور نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ اس سے آپ حضرت عمر کی فضیلت کا اندازہ کر سکتے۔ تیرے دم سے گلشن اسلام میں آئی بہار، ہو گئے دشت و جبل انوار حق سے خلد زار، گر جناب مصطفیٰ ہوتے نہ ختم المرسلین، بعد ان کے تو نبی ہوتا بانداز یقین، نام تیرا اے دعائے مصطفیٰ تابندہ ہے، قرب صدیق و نبی میں زندہ و پائندہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو فاروق کہتے ہیں، یہ حق و باطل میں فرق کر کے واضح کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، دو وزیر آسمانوں میں اور دو وزیر فرمایا میرے زمین میں ہیں۔ ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں اور دو وزیر اونچی۔ وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ نبی پاک بادشاہ ہوئے نا، آسمانوں کے بھی اور زمین۔ فرمایا آسمانوں والوں میں سے میرے دو وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین والوں میں سے میرے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں رضی اللہ عنہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ترمذی شریف میں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، قال لأبی بکر و عمر ھذان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے لیے کہ یہ کہول اہل جنت کے سردار ہیں، اولین و آخرین نبیوں رسولوں کے سوا پہلوں کے بھی بعد والوں کے بھی جو کہول ہیں۔ اب یہ کہول کس کو کہتے ہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اگر ذہنوں میں ہے تازہ کر لیں ورنہ پھر سنیں۔ آپ کے ہاں اردو میں زندگی کے جو دور ہیں، ادوار، پہلے کہتے ہیں بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر ادھیڑ عمر اور پھر بڑھاپا، یہ آپ کے ہاں شمار ہوتے ہیں۔ تو کہول کہتے ہیں ادھیڑ عمر والوں کو، جس کو انگلش میں مڈل ایج کہتے ہیں۔ 40 سے اوپر ہو جائے تو مڈل ایج کہلاتی ہے کہول۔ تو جو دنیا سے ایسے لوگ گئے جن کی عمر 40 برس ہو گئی یا اس سے زیادہ، وہ اہل جنت میں سے ہیں، تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ان کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین جوانوں کے سردار ہیں، یہ ادھیڑ عمر والوں کے سردار ہیں۔
ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف میں داخل ہوئے تو منظر یہ تھا، آپ کے دائیں طرف حضرت ابو بکر تھے اور بائیں طرف حضرت عمر تھے۔ فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح ہوں گے، اسی طرح اٹھیں گے۔ فرمایا میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف عمر ہوں۔ جب نبی پاک یہ سب فرما دیں تو کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ آج کوئی حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے ایمان میں شبہ کرے یا ان کے بارے میں نامناسب بات کرے تو ایسا بندہ ہی غلط ہے نا، اس کی بات غلط ہے، میرے نبی کا فرمان غلط نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، المستدرک، جو حدیثیں مسلم اور بخاری میں نہیں آئیں ان کے لیے کتاب بنی المستدرک، امام حاکم نے اس کو مرتب کیا۔ اس میں حدیث موجود ہے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دیکھ کے فرمایا ہاذان السمع والبصر، یہ میرے آنکھ اور کان ہیں، ابو بکر میری آنکھیں اور کان ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی آنکھ ملا کر حضور کو دیکھے، آنکھ بھر کر، آنکھ ملا کر، آنکھ اٹھا کر، اتنا رعب ہوتا تھا۔ الا ابو بکر و عمر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پیارے تھے، حضور ان سے آنکھیں ملا کے بات کرتے تھے اور مسکرا کے بات کرتے تھے۔ یہ دونوں حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ معراج کی رات جو لوگ مجھ سے واقعہ معراج سنتے ہیں انہوں نے یہ بات سنی ہوگی، بخاری اور مسلم دونوں میں روایت موجود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کے سفر سے واپس آ کر، اے عمر جنت میں نے تیرا محل دیکھا، جنت میں تیرا، اونچی ذرا آواز، کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے گئے اور آ کے فرمایا تیرا، خاص طور پر ان سے کیوں فرمایا؟ آنے والوں کو پتہ لگ جائے جو حضرت عمر کے بارے میں غلط باتیں کرتے، ان کا تو محل دیکھ آئے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا میں اندر جانے لگا، تیری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا۔ حضرت عمر رونے لگ گئے، حضور مجھ سے غیرت، آپ قدم رکھتے برکت ہوتی، لیکن حضور نے بتا دیا کہ ان کا محل جنت میں تیار ہے، تیار ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان میں بھی سنا چکا ہوں، آپ سن چکے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں تاروں بھری رات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آسمان کے تارے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آسمان پر جتنے تارے ہیں کیا کسی کی اتنی بھی نیکیاں ہیں؟ ام المومنین کا عقیدہ کہ میرے نبی کو تاروں کی تعداد معلوم، آج کوئی گن سکتا ہے؟ مگر صحابیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو معلوم ہے۔ اور نیکیاں کسی کی اتنی ہیں یہ بھی نبی کو پتا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کتنے لوگ ہوں گے، کیا کیا نیکیاں کریں گے، ان کی نیکیاں کتنی ہوں گی، چھپ کے کر رہے ہیں، اکیلے بیٹھ کے کر رہے ہیں، منہ میں پڑھ رہے ہیں، ساتھ والے کو نہیں پتا ہے کہ یہ کچھ پڑھ رہا ہے، کہاں کچھ دیا اس کو بھی یاد نہیں ہے، مگر نبی کو پتا ہے۔ جو علم کا انکار کرتے ہیں ذرا سوچیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کی آسمان کے تاروں کے برابر کسی کی نیکیاں، حضور نے دیر نہیں لگائی،
یہ نہیں فرمایا جبریل کو آنے دو پوچھتا ہوں، کیونکہ جبریل کی خبر اللہ کی خبر ہے، جبریل خود تو نہیں بتاتے، تو میں جبریل سے پوچھ کے بتاتا ہوں. نہیں، فوراً فرمائے اتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں، فاروق اعظم کی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے سوچا تھا حضور میرے والد کا نام لیں گے، میرے والد کا نام لیں گے. جب نہیں لیا تو میں نے پوچھ لیا، تو پھر اگر ان کی اتنی ہے تو میرے باپ کی کتنی ہے؟ تو فرمایا عمر کی تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ کی وہ ایک نیکی غار والی ایک طرف، یہ ساری مل کے اس کا بدل نہیں. اس کا مطلب نبی پاک جس کے فضائل بیان کریں ہمیں اس کی شان میں کوئی شبہ نہیں. واقعہ بڑا مشہور ہے لیکن بار بار سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی شک شبے میں نہ ڈالے. آج کچھ کتابیں چھپ گئی ہیں، کچھ منہ پھٹ دریدہ دہن لوگ بکواس کرنے لگ گئے انٹرنیٹ پر، کیسیٹس میں، ویڈیوز میں، اپنی کتابوں میں، اپنے جلسوں میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس کرنے لگ گئے. ظالموں نے جو باتیں لکھی ہیں وہ منہ پہ نہیں لائی جاتی کہ میں آپ کو سناؤں پہلے اور پھر جواب دوں. وہ باتیں سنانا بھی مجھے گوارا نہیں. انہوں نے حضرت عمر کے خلاف بہت بکواس لکھی ہے. آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. مسند بزار میں ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. مدائن فتح ہوا، یہ ایران کے علاقوں میں سے ایک علاقہ تھا، اب عراق میں ہے. جب یہ فتح ہوا تو بہت سا مال غنیمت آیا، بہت زیادہ، یہاں تک کہ مدینہ میں ڈھیریاں لگ گئیں، اتنا مال آیا. چمڑا، کپڑے، سونا، چاندی، سامان، مال غنیمت بہت آیا. حضرت عمر دیکھ کے رونے لگ گئے، دیکھ کے رونے لگ گئے. دیکھنے والوں نے کہا یہ خوش ہونے کا موقع ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ فرمایا ہاں میری آنکھوں میں آنسو. اس نے کہا کیوں؟ فرمایا یہ جو لوگ لے کر آئے ان کو دیکھا ہے تم نے؟ جو یہ سامان لے کر مدینہ تک پہنچے ہیں سفر کر کے، ان کو دیکھا ہے؟ دیکھو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے پاؤں میں چھالے ہیں، ان کے چہرے مورے لباس حلیے کو دیکھو. یہ وہاں سے اتنی دور سے سامان لائے ہیں، ایک تنکا بھی انہوں نے اپنی جیب میں نہیں ڈالا، حفاظت کے ساتھ لائے ہیں، تکلیف اٹھا کے لائے ہیں. میں اس لیے خوشی میں رویا ہوں، اے اللہ تو نے کتنے اچھے لوگ دیے ہیں، یہ کتنے وفادار اور امانت دار لوگ ہیں. اندازہ کریں، حاکم درست ہو تو رعایا بھی درست ہوتی ہے، اور رعایا درست ہو تو ان کو پھر حاکم بھی اچھے ملتے ہیں. حضرت عمر بیٹھے تقسیم کرنے کے لیے مال غنیمت، مجاہدوں میں، مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے بیٹھے. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نواسہ رسول آئے. امیر المومنین ہمارا حصہ. فرمایا علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر، اور ان کو 1000 پیش کیا. وہ شکریہ ادا کر کے دعا دیتے ہوئے چلے گئے.
سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے. امیر المومنین ہمارا حصہ فرمایا سر آنکھوں پر ان کو بھی 1000 دیا. حضرت عمر کا بیٹا یہ دونوں کو ملتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ان کے جانے کے بعد حضرت عمر کے بیٹے نے کہا ابا جان میرا حصہ، آپ نے اس کو 500 دیا. حسنین کریمین کو کتنا؟ 1000 اور بیٹے کو 500. بیٹے نے کہا ابا جان میں پرانا مجاہد ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے سے حصہ لیتے آ رہا ہوں. حسنین اس وقت کم سن تھے، عمر ان کی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ یہ میدان میں جاتے اور حصہ لیتے. میں پرانا مجاہد ہوں، محدث صحابی ہوں، بڑی خدمات ہیں، آپ نے ان کو 1000 دیا ہے اور مجھے 500. تو حضرت عمر یہ نہیں کہتے میری مرضی، میں تقسیم کر رہا ہوں، امیر المومنین ہوں، جس کو جتنا دوں گا اتنا ملے گا، تجھے اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں. لیکن جو جواب دیا وہ ذرا سنیں. فرمایا کیا تیرے نانا رسول اللہ ہے؟ کیا تیرے بابا علی ہیں؟ تیری ماں جنت کی عورتوں کی سردار ہے؟ بیٹا وہ حضور کے شہزادے ہیں، میں نے انہیں حضور کی نسبت کی وجہ سے زیادہ دیا. ہم ان کی برابری کرتے نہیں. ایک شخص یہ جو سارا واقعہ دیکھ رہا تھا وہ وہاں سے اٹھا اور حضرت علی کے دروازے پہ چلا گیا اور جا کر امیر المومنین سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ ساری بات سنا دی. حضرت علی آگے سے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ عمر ان عمر ابن الخطاب سراج اہل الجنہ، بے شک عمر بن خطاب جنت والوں کا آفتاب ہے، چراغ ہے، آفتاب ہے. وہ وہاں سے اٹھا اور پھر حضرت عمر کے پاس آ گیا. یہاں کی بات جا کے وہاں سنائی تھی، وہاں کی آ کر یہاں سنائی اس نے کہ میں نے واقعہ دیکھا تھا، جا کر حضرت علی کو سنایا، انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے. حضرت عمر نے 4 آدمیوں کو ساتھ لیا، دوبارہ حضرت علی کے دروازے پر پہنچ گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، مولا کائنات تشریف لائے. حضرت عمر نے کہا آپ نے یہاں آنے والے شخص کو یہ حدیث شریف سنائی ہے؟ حضرت علی نے کہا بالکل میں نے سنائی ہے، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنی ہے. حضرت عمر نے کہا مجھ کو لکھ دیں، مجھ کو لکھ دیں. حضرت علی نے لکھ دیا. حضرت عمر نے وصیت کی یہ حضرت علی کی لکھی ہوئی تحریر میرے ساتھ میرے کفن میں شامل کرنا. یہ واقعہ سن کر آپ کے ذہنوں میں کیا آیا؟ آپس میں کتنی محبت ہے، ایک دوسرے کا کتنا احترام ہے، کتنا پیار ہے. اور آج کوئی یہ کہے کہ نہیں ان میں بول چال ہی نہیں تھی، میل جول ہی نہیں تھا، ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو ایسی بات مانی جائے گی؟ اونچی کہیے، سوچیں. حضرت عمر فاروق اہل بیت کا کتنا ادب کرتے تھے، واقعات مشہور ہیں. اور حضرت علی ان صحابہ سے کتنی محبت کرتے تھے. حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام ابو بکر ہے. کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ اونچی کہیے. یہ محبت کی باتیں ہیں. یہ جو آج بکواس کر رہے ہیں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے.